رسالت مآب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا طریقہ نماز وہی ہونا چاہیے جو کہ رسول کریم علیہ السلام کا طریقہ نماز تھا۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نماز کے اندر ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ ناف کے نیچے باندھتے تھے یا کہ ناف کے اوپر سینے پر ہاتھ باندھتے تھے؟ آئیے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر پیارے حبیب علیہ السلام کی فرامین عالیہ کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نماز کی حالت میں اپنے سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ حدیث رسول ہے، سیدنا حلب عطائی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا، آپ نماز کے اندر اپنے سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ آپ نے نماز کی حالت میں اپنے سینے پر دونوں ہاتھ وہ باندھے۔ یہ روایت مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے اور اس کی روایت حسن درجے کی ہے، یعنی روایت مقبول ہے، ٹھیک ہے، ضعیف روایت نہیں ہے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے صحابی سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے اس دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور نماز کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھ لیا۔ یہ روایت ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے۔ تو اب اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ نماز پڑھتے ہوئے انسان کے ہاتھ ناف کے نیچے نہیں بلکہ سینے پر ہونے چاہیے، دونوں ہاتھ یہ سینے پر باندھے۔ یہی صحابی وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں، ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے اس دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھا، دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھا اور آپ علیہ السلام نے جو اپنے ہاتھ نماز کے اندر باندھ لیے۔ ظاہر ہے جب اس دائیں ہاتھ کو آپ بائیں بازو پر رکھیں گے تو یہ ہاتھ کسی صورت بھی ناف کے نیچے نہیں جائیں گے، بلکہ اس حدیث رسول سے ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے۔ یہ معقف حدیث رسول کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل ہے اور مردود ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا طاووس رحمہ اللہ تعالی، یہ تابعی ہیں، ان کا قول ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نماز کے اندر سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ یاد رکھیں یہ اثر سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور یار تب تابعی بیان کر رہے ہیں تو تابعی نے زمانہ رسول نہیں پایا ہوتا۔ یہ روایت مرسل ہے اور محدثین کے نزدیک مرسل روایت ضعیف ہوا کرتی ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں ان کے نزدیک مرسل روایت حجت ہے، جس طرح کہ ظفر احمد عثمانی تھانوی نے اپنی کتاب اعلاء السنن کے اندر یہ باضابطہ طور پر ایک اصول نقل کیا ہے کہ المرسل حجت عندنا، کہ ہمارے نزدیک مرسل روایت یہ حجت ہے۔ تو بھائی جب آپ کے نزدیک مرسل روایت حجت ہے، اس روایت مرسل سے آپ استدلال اخذ کیوں نہیں کرتے کہ طاووس فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام اپنے ہاتھ نماز کی حالت میں سینے پر باندھا کرتے تھے، اور سعید بن جبیر یہ ایک تابعی ہیں، جب وہ نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھا کرتے تھے۔ الفوائد ابن مندہ کے اندر یہ روایت سند حسن کے ساتھ موجود ہے۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب وضع الیدین علی الصدر، دونوں ہاتھوں کو نماز کی حالت میں سینے پر باندھنے کا بیان، من السنتی، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے۔ تو ان دلائل کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول کریم علیہ السلام کی سنت وہ یہ ہے کہ آپ بھی جب نماز ادا کرے تو نماز کی حالت میں
اس کے دونوں ہاتھ وہ سینے پر ہوں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، رسول کریم علیہ السلام کی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا رسول کریم علیہ السلام کی جو سنت